بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے انبیاء آئے، تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے۔ تمام نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف موڑا، اور اللہ نے کیا کیا؟ نبیوں نے اللہ کی طرف موڑا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ بندوں کی طرف موڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جی مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام کیا۔ جب ہم اللہ کے پاس جاتے تو اللہ ہمیں لوگوں کی طرف موڑ دیتا، تو اللہ کو تو یہ چاہیے نا کہ بندہ آ گیا میرے در پہ، تو اب میں اسے اب کہیں اور نہ جانے دوں۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب ہم آ گئے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے ہیں، اور اب اللہ کو ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ نماز میں ہی تو پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو غور کریں نا، نماز میں پڑھی جاتی ہے نا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک نمازی بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو کیا ابھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ پڑھو۔ ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ زحمت دیتا مسلمانوں کو کہ یا اللہ سیدھا راستہ۔ اب بات کیا ہے لوگوں کا؟ اب وہ دیکھیں جو لوگ ہیں نا، جن کی طرف اللہ موڑ رہا ہے، وہ لوگ بے عیب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جن کو اللہ ریکمینڈ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ پھر بے عیب ہونے چاہیے۔ اگر ان میں کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، تو پھر وہ ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف انسانوں کو موڑے۔ تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ رہا ہے، موڑ بھی کی نہیں رہا ہے، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، یوم دین کا مالک مانتے ہیں، رحمان رحیم جو مانتے ہیں، وہ لوگ، وہ مسلمان، وہ نمازی، نماز کے اندر اللہ سے مانگ کیا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب انعام کیا ہے؟ انعام ہے غیر المغضوب، کہ وہ لوگ غضب سے غیر ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا، نہ کہ وہ جو جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، 7 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی میں نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی، اور ان 7 میں سے بھی اگر ایک آیت میں تذکرہ ہو فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، تو پھر اس کی جو ہے نا یہ پھر تحفہ تو نہ ہوا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا، نہ کہ وہ جو گمراہ ہوئے، تو ذہن میں وہی لوگ آتے ہیں جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک مثال میں دوں گا آپ لوگوں کو، ایک چھوٹا بچہ ہو، آپ بچے کو اس بچے کی مثال دیتے ہیں نا جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہو، آپ کہتے ہیں بیٹا اس کی طرح بننا جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ بچے کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ وہ جو فیل ہو گئے ہیں ان کی طرح نہ ہونا۔ ہمیشہ بچوں کو جب موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بچے دکھائے جاتے ہیں جن کی کوئی پوزیشن آئی ہو، فرسٹ پوزیشن یا سیکنڈ پوزیشن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہے گا بھی؟ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے بھی گمراہ، کہ ہمیں کیا ضرورت اتنی خوبصورت ایسی صورت سورہ فاتحہ کہ جس کا مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں ہے، تو اس کی بھی گری چنی 7 آیات میں کیا ایک آیت میں نمرود، شداد، فرعون کا ذکر ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے غور کرنے والی کہ یہ جو اردو زبان ہے یہ مختلف زبانوں سے مل کے بنی ہے، جیسے عربک ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، پنجابی یا سنسکرت۔ اب یہ جو لفظ غیر ہے یہ اردو زبان میں اس کا متبادل تھا ہی نہیں، اردو زبان تو بنی ان زبانوں سے، تو یہ غیر کا ترجمہ نہ کرنا سیدھی بات ہے۔ جیسے دیکھیں
ہم کہتے ہیں جی غیر آباد. غیر آباد کا کیا مطلب ہے؟ جو آباد نہ ہو. غیر قانونی، جو قانونی نہ ہو. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے نہ کہ وہ جو قانونی ہو، تو پھر تو آپ نے قانونی ہی کہہ دیا. ٹھیک ہے، حالانکہ ترجمہ یہ ہے غیر قانونی کا جو قانونی نہ ہو. جب آپ یہ کہیں گے نہ کہ وہ جو قانونی ہو، تو پھر تو وہ قانونی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ غور کرنے کی بات ہے. جن احباب نے یہ ترجمہ کر دیا ہے قرآن پاک کا، وہ کسی صورت بھی جو ٹرانسلیشن کا جو اصول ہے اس پہ وہ پورا نہیں اترتا. کیونکہ اگر اردو زبان کی ایک اپنی وجود ہوتا تو پھر ہم غیر کا متبادل، پہلی بات اب غور تو کریں نا، یہ لفظ غیر جو اردو میں موجود ہے یہ تو آئے عربک سے ہے، تو پھر اس کو ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے آسان بات یہ ہے، غیر المغضوب کا مطلب یہ ہے کہ جو غضب سے غیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کبھی غضب نہیں کیا. یہ لوگ آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر دن میں 5 بار آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جن پر تو نے کبھی اپنا غضب نہیں کیا اور نہ ہی تو نے کبھی ان کو گمراہ کیا.